جی کہانی صاحب اور بات کریں، اب کیا موضوع ہے آج؟ کیا اسی موضوع پہ میں کہتا ہوں کہ لیاری صاحب اسی موضوع پہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ختم نبوت کے موضوع پہ اگر میرے سے بات کرے، چلیں آپ سے گفتگو کریں، آپ کی وقت تیاری ہے، چل آ جاؤ، ختم نبوت، بات نبوت کی کر تعریف لیتے کریں. ٹائم لگا دے. ہاں نبوت کی پہلے تعریف کریں نا تو پتہ چلے نبوت کہتے ہیں کس کو. ٹھیک کروں گا اب تو انہوں انشاءاللہ. نے سیکھ لی ہوگی نا، تو چلے اب نا تو بتائیں سیکھ نا، لی ان ہوگی کے انہوں شاید ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی اور تعریف ہو. چلو بتاؤ جی نبوت کی کیا تعریف. اور اس کے نہیں بعد آپ سے میں مناظرہ ہوگا نا، اس کے بعد آپ سے مناظرہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا صحیح ہے، ٹائمر لگا صحیح ہے. دیں جی. اور اسی شرط پہ کیا مناظرہ ہے کیا آپ سے، مناظرہ ہوگا ختم کس چیز نبوت پہ پہ؟ اسی کتنے شرط منٹ کے بات ساتھ کریں مناظرہ گے ہے کہ پھر حضرت؟ اگلا مناظرہ آپ کے ساتھ اس موضوع پہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہے، عاقل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں صحابہ، جو آپ صحابی کی بات کر رہے ہیں اصطلاح پہ، صحابہ کی اصطلاح پہ، اس پہ مناظرہ کرنا. دیکھیں ابھی ختم نبوت پہ آپ نے اگر مناظرہ کرنا ہے نا تو اس پہ میرا شرط ہے، میں ختم نبوت پہ آپ سے مناظرہ کروں گا. نہیں خلافت پہ بات کرے، آپ نے کہا کہ وہ تمہاری خلافت میں منع نہیں کرتا، خلافت وہ تو اس سے طے پایا نا اپنے مولوی صاحب سے، رشید صاحب سے. آپ کے ساتھ اگلا مناظرہ جو ہوگا نا اس موضوع پہ ہوگا کہ آپ کے مذہب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ جو نہ عقل ہے نہ نستجیر باللہ، نستجیر باللہ یعنی نبی نہیں ہے، وہ ختم. استغفر اللہ، معاذ اللہ. استغفر اللہ. ٹھیک یہ ہے اس موضوع پہ ہو. صحیح ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. بالکل درست ہے. اوکے، جی بھاگنا بالکل نہیں ہے، درست ہے. اچھا بھاگنا نہیں آپ ہے، کا بھاگنا نہیں ہے جی جی صفدر کی طرح. مولوی صفدر صاحب بھاگ جی گئے، ٹائم آپ نے لگائے بھاگنا طارق صاحب. نہیں. طارق ٹائم صاحب کتنے منٹ بات؟ اور ٹائم سے پہلے آپ پانچ. نے تعریف کرنی ہے نا، پہلے تعریف تو کرو، طارق موضوع صاحب تو آپ نے مشخص ہو. میرا نمبر لینا ہے، جعفری صاحب سے میرا نمبر لینا ہے یا آصف صاحب سے. جب مناظرہ ہو تو مجھے آپ بلا سکتے ہیں، جس موضوع پہ ہو اللہ یاری کے ساتھ میں مناظرے کے لیے تیار ہوں گا، جب بھی ہو اور جس دن بھی ہو. چلیں جی، چلیں بھائی آپ پہلے بتائیں نا اس کی تعریف کیا ہے، نبوت کی کیا تعریف ہے آپ کی. کتنا اچھا ٹائم لگانا ہے؟ ہاں 5 منٹ لگا دیں. 5 منٹ لگائے، میں تعریف کرتا ہوں 5 منٹ. اوکے 5 شروع منٹ تعریف اسٹارٹ. کیا، 5 منٹ کی تعریف کی بسم اللہ 5 منٹ لگتے ہیں نا، اگر 5 سے کم لگے تو وہ لگا بڑے دیں. عالم تعریف کے لیے 5 منٹ کی بڑے ضرورت ہے. عالم کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں حضرت، اچھا بڑے بسم عالم کے لیے اللہ تھوڑے ہوتے الرحمن ہیں دلائل، چلیں الرحیم. جی، زیادہ دلائل ہیں. نبوت ذاتی ہے عارضی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ یاری اور ان کے متعلقین رافضی صرف 14 اماموں کو معصوم سمجھتے ہیں اور انبیاء کرام کے مقابلے لے آتے ہیں، لیکن آج انہوں نے قادیانی کے ساتھ اس کا اقرار کیا کہ یہ شیطان کو بھی رسول مانتے ہیں، یہ شیطانوں کو بھی رسول مانتے ہیں، فرشتوں کو بھی مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کو کہا ہے رسول، تو یہ ہواؤں کو رسول مانتا ہے. انہوں نے قادیانی کو کہا کہ رسول وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ رسول کہے، نبی وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نبی کہے. تو ابھی میں اس کو دکھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی رسول کہا. الم تر انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا وارسلنا الریاح، قرآن پاک میں ہے. اس نے یہ تعریف کی تھی نا طارق صاحب، آپ کو یاد ہے، بات نہ کرے لیکن سمجھا کرو. اس نے یہ تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ جس کو رسول کہے یا نبی کہے بس وہ رسول ہے اور نبی ہے، اس کے علاوہ کوئی تعریف نہیں. اس تعریف کے لحاظ سے یہ اللہ یاری شیطان کو بھی رسول سمجھتا ہے، معاذ اللہ. ہم تو اس بنیاد پہ آئے تھے کہ ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگ صرف 14 معصومین کو انبیاء مانتے ہو، ختم نبوت کے منکر ہو. انہوں نے خود اعتراف کیا کہ معصومین کے علاوہ ہم شیاطین کو بھی رسول مانتے ہیں. اس کا جو تعریف ہے نہ جامع ہے اور نہ مانے ہے، کیونکہ اس میں پیر شیطان بھی داخل ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو رسول کہا ہے اور ہواؤں کو بھی کہا ہے، بہت سارے اور آیات ہیں. ابھی اس نے کہا کہ آپ رسول اور نبی کی تعریف کیجئے. ان کا اپنا تفسیر نمونہ انہوں نے، ان کا جو علمیہ ہے قم میں، وہ جانتا ہے، وہاں سے وہ باغا ہوا ہے. اس کو نہیں مانتے ہم، نمونہ کو نہیں مانتے بھائی. میں تعریف قرآن سے تو نہیں دکھا سکتا، میں تعریف تو کتابوں سے دکھاؤں گا، آپ کی کتابوں سے اور اپنے کتابوں سے. تعریفات تو قرآن پاک میں موجود نہیں، ورنہ اگر آپ تعریفات قرآن میں دکھا سکتے تو میں کہوں گا کہ صلات کی تعریف کیجئے، زکوٰۃ کی تعریف آپ کر سکتے ہیں قرآن سے. اور بھائی ہم نے صرف کہا کہ ہم ایسے کتابوں کو حجت نہیں مانتے بھائی، ٹھیک ہے نا.
तुम्हारे कौम में آپ اپنا जितने تعریف پیش کرو نا کہ تعریف کس کو نبوت کس کو کہتے ہیں, تعریف پیش کرو. میں الزاماً آپ کی کتابوں سے پہلے تعریف پیش کروں گا پھر اپنے ٹھیک ہے. کتابوں سے. بسم اللہ. او. اچھا, یہ جو تفسیر نمونہ ہے طارق بھائی, یہ جو کہتا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا ہوں, یہ انہوں نے لکھا ہے ناصر مکارم شیرازی نے, اور انہوں نے قم میں تمام جو ان کے مجتہدین ہیں جن کو آیت میں من آیات اللہ سمجھتے, ان سب کو جمع کر کے, ہزاروں علماء کرام کو جمع کر کے انہوں نے 15 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. میں تعریف اسی کتاب سے پیش کر رہا ہوں. اگر یہ نہ مانے, انہوں نے پچھلے مناظرے میں کہا کہ میں وہ ان کی کتاب میں ایک راوی ہے جو لواطت جائز سمجھتا, وہ کہتا ہے کہ میں اس کو نصیری سمجھتا ہوں. اہل سنت تو نصیری کو بھی شیعہ کہتے ہیں نا, شیعہ تو ہے, ہم اس کو شیعہ کہتے ہیں اگر نصیری ہے اگر غیر نصیری ہے. انہوں نے خود کتاب سے دکھایا کہ یہ ہے ہماری کتاب میں جو لواطت کو جائز سمجھتا ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند سمجھتا ہے, لیکن ہم ان کو شیعہ نہیں کہتے, نصیری کہتے. اہل سنت سب نصیری کو شیعہ کہتے ہیں اور نصیری اپنے آپ کو شیعہ کہتے ہیں. اور بھائی تم نے ٹائم لیا ہے, ٹائم لیا نبوت کی تعریف کے لیے. اچھا تفسیر, اور تجھے شرم نہیں آتی, پھر تم نے شروع کر دیا مولوی مفید. درمیان میں بھائی تم نے ٹائم لیا تھا 5 منٹ کے لیے نبوت کی تعریف کے لیے, اب کہتے ہو کہ شیعہ لواطت کو جائز سمجھتے ہیں. ایسے بکواسات کرو گے نا, میں تجھے گفتگو نہیں کروں گا. نہیں, بات نہیں کرنی. یہ آدمی ذلیل ہے. جب بھائی جب شیعہ ایک ملعون آدمی نے جو نبوت کا ادعا کر رہا تھا, نہیں بھائی آپ سے, آپ گفتگو کے لائق ہی نہیں, آپ ایک ملعون آدمی ہو, آپ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہو. شیعہ جو ہے لواطت کو جائز, بس ختم ہے, ختم. نہیں ختم. یعنی مقام ابلاغ نہیں جی, نہیں ختم. آپ سے گفتگو ہی نہیں ہے. آپ انسان ہی نہیں, تم انسان, تم ایسے غلطی ہے تم کو انسان بات کر نہیں سکتے. آپ کو عالم سمجھنا, انسان سمجھنا ہماری غلطی ہے. تم نے پچھلے بھی ادعا کیا تھا کہ شیخ کتب میں یہ لکھا ہے کہ لواطت صحت کے لیے اچھی چیز ہے, یہ مفید, اس کو کرنا چاہیے, اس سے انکسار پیدا ہوتا ہے. وہ نقل قول ہے ایک جھوٹے شخص کا جو نبوت کا ادعا کرتا تھا, جس نے نبوت کا ادعا, اس نے یہ کہا تھا. یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے, اور اب تم اسی پہ مصر ہو نا, تو تم گفتگو کے لائق نہیں ہو. تم کہتے ہو شیعوں کا عقیدہ, تجھے شرم. پچھلے بھی دفعہ بھی مجھے غصہ آیا تھا تجھ پہ, اور میں نے تجھ سے کہا کہ تو ایک فراڈی شخص ہے, تجھ سے گفتگو کرنا ہی بیکار ہے. تو جیسے فراڈی آدمی سے, دیکھو میں چاہتا ہوں کہ علمی گفتگو ہو, لیکن ایک ایسا فراڈی شخص, جب ایک دفعہ تم شرمندہ ہو چکے ہو, ایک دفعہ تمہاری یہاں پہ بے عزتی ہو چکی ہے کہ تم کہتے ہو, شیعہ کہتے ہیں کہ لواط بہت اچھی چیز ہے یہ, او بھائی وہ ایک شخص تھا, اس کے نقل قول ہو رہی ہے کتاب طبقات میں. طبقات کس کو کہتے ہیں؟ یعنی مختلف لوگوں کے جو سوانح حیات ہے. طارق بھائی جو سوانح حیات ہوتا ہے نا پرانے, اس میں ایک شخص کا سوانح حیات ہے, وہ شخص منحرف تھا, اس نے نبوت کا ادعا کیا ہے. اس نے جو جھوٹا نبی ہے اس نے کہا تھا کہ لواط جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے, وہ لواط کراتا بھی تھا. تو اب یہ کہتے ہیں شیعوں کا یہ عقیدہ. ایک دفعہ تو تمہیں سمجھایا, ٹھیک ہے نا, ہمیں غصہ ہے, ہم تجھے انسان سمجھنا ہماری غلطی ہے. ہماری غلطی یہی ہے کہ ہم نے تمہیں انسان سمجھا, تجھے عالم سمجھا. تو وہی تو جیسوں سے بات کرنا ہی غلطی ہے. صحیح ہے علامہ صاحب, میں نے اس پر تھوڑی سی ریسرچ کی تھی. جو انصاف کی بات ہے نا وہ کرنی چاہیے. یہ ایک راوی ہے اور اس کی وہ بایوگرافی کے لحاظ سے اس کے اوپر کمنٹس کیے ہیں. یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے, یہ بالکل یہ الزام ہے, یہ غلط بات ہے. جو صحیح بات ہے وہ ایڈمٹ کرنی چاہیے. یہ پہلے چلیں, اس کو پہلی دفعہ پتہ نہیں تھا نا, جب میں نے اس کو سمجھایا, اس کو دکھایا, اس پہ ہمیں غصہ بھی ہوا, تو اس نے دوبارہ کیوں ذکر کیا, ٹھیک ہے نا. تو اب کسی اور کو لیتے ہیں بھائی, مفتی غلام فرید. بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے, بہت افسوس کی بات ہے. چلے آپ اگر معافی مانگتے ہیں ہم ان سے, نہیں وہ کیا معافی مانگے گا, وہ نہیں, یہ نہیں معافی مانگے گا, یہ انسان نہیں ہونے والی چیز, یہ مولوی ہے. ایک موقع نہیں, ایک موقع دے دیں پلیز. چلے ابھی معافی مانگے گا, دیکھیں معافی مانگے نہیں کہے گا, ابھی نہیں معافی مانگے گا. دیکھو معافی مانگے گا. غیر ضروری جو بات تھی, غیر ضروری جو بات ہے نا, تم نے ہم سے ٹائم لیا ہے 5 منٹ کہ تو نبوت کی تعریف کرے گا, اور تو نے اپنی بکواسات شروع کیا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ لواط اچھی چیز ہے. لواط جو ہوتا ہے تو تمہارے مدارس میں ہوتا ہے نا. درست ہے طارق بھائی, اگر آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے تمہید نہیں مان لی, تمہید پہ بات نہیں کرنے, میں ڈائریکٹ بات کروں گا. تم نے غلط بولا ہے, تم معافی مانگو سب سے, شیعوں سے مقدمہ, میں مقدمہ تم شیعوں سے معافی مانگو, تب تم سے بات ہوگی.
نہیں وہ بندہ حقانی صاحب وہ نصیری ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ نصیری ہے نہیں مانگے گا نا یہ آدمی نہیں معافی مانگنے والا نا، نہیں مانگے گا معافی، کہتا ہے نہیں وہ شیعوں کا عقیدہ۔ چلیں جی نہیں ایک منٹ ان کو لائیں ذرا، ان کو لائیں سر ذرا، کیا اس موضوع پہ گفتگو ہی نہیں کرنا بھائی آپ؟ نہیں ایک منٹ حقانی صاحب مجھے بات کرنے دیں ایز اس موضوع پہ بات نہ کرے، اس موضوع پہ بات نہ کرے۔ فرید صاحب مجھے میری آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ آ رہی آواز نہیں آ رہی؟ سن رہا ہوں میں منتیں کر رہا ہوں فرید صاحب، حقانی صاحب میری عرض سنیں۔ دیکھیں جو آپ نے جو بات کی نا، میں انصاف پسندی کی بات کرتا ہوں، آپ سے بڑا بھی ہوں، اگر آپ کائنڈلی مجھے بات کریں دیں۔ یہ جو بندہ جو ہے نا راوی کے اوپر جرا ہے، یہ اس کے جرا میں، اس کی بایوگرافی میں یہ کہا ہے۔ اب ہمارے بھی کتب میں بہت سی ایسی جرے ہیں، تو وہ مطلب اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ سنیوں کا عقیدہ ہے، یا ان کے اندر کسی راوی کے اندر کچھ برائیاں ہیں یا کچھ چیزیں ہیں، تو یہ ان کا اس طرح بیان کرنا یہ بالکل بہت زیادتی ہے۔ تو آپ اس زیادتی کے یہ الفاظ اپنے واپس لیں، واپس لے رہا ہوں، بات کریں مجھے ٹھیک ہے میں واپس لے رہا ہوں۔ معذرت کرو، کہہ دو میں معذرت چاہتا ہوں شیعوں سے، نصیروں کو آپ شیعہ نہیں سمجھتے، کہہ دو میں شیعوں سے معذرت چاہتا ہوں، اور تم نصیریوں سے معذرت کرو کہ تم شیعوں کو نصیروں کو شیعہ کیوں نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میں اس موضوع پہ بات یہ آدمی انسان ہی نہیں ہے بھائی، یہ انسان ہی نہیں ہے، میں اس پہ بات نہیں کروں گا۔ بس تم نے جو غلط بات کی ہے شیعوں کے شیعہ مذہب میں لواط جائز ہے، اس کی معذرت کرو۔ 2 گھنٹے آج سنت کو کیوں قادیانی کو بٹھایا تھا، اس پہ معذرت کرو۔ قادیانی کو کیوں سنی بنایا تھا؟ قادیانی بیٹا تھا ابھی 2 گھنٹے، اس پہ معذرت کرو۔ اوکے دیکھو اس کی حالت کیا ہے۔ وہ نہیں کہانی صاحب بات سنیں، نہ کاٹے نہیں، آپ تحمل کریں، صبر کریں۔ حقانی صاحب اگر ہمارے اہل سنت میں کتنے فرقے ہیں، معتزلہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا، وہ جو شیعہ نہیں ہے، تو ان کو ہم باطل اور کئی کفریہ عقائد نہیں کہتے۔ اگر کوئی نصیری ہے، آپ نے کبھی اس پر سرچ کیا کہ وہ خود نصیریوں کو کافر کہتے ہیں، اور غالیوں کو بھی جو الوہیت کے قائل حضرت علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بارے میں جو اس طرح یہ خود شیخ اللہ یاری صاحب ان کو کافر کہتے ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ شیعہ نصیری کو مسلمان نہیں سمجھتے، مجھے اس کا پتہ ہے۔ حوالہ دینا، نصیری کا قطعاً حوالہ نہیں دینا کہ فلاں نصیری ہے یا یہ ہے۔ اچھا اگر اس بات کریں کوئی علمی بات۔ اچھا میں ابھی اس پہ اس کا جواب دوں نصیری والا، یا میں شروع کروں اپنا مناظرہ؟ نہیں چھوڑ بھائی، میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی بھائی، میں نے تو آپ سے بات ہی نہیں کرنی، نبوت پہ بات کرتے، آپ سے بات ہی نہیں کرنی، بات سے بات ہی نہیں کرنی، یہ تو بہت بھائی کیا بات کروں آپ سے؟ طارق بھائی جب آپ اتنے بے ایمان ہیں، جب آپ اتنے دیکھیں آپ کہتے کہ آپ نے کیوں کہا، اس کا میں جواب دے دیکھیں سکتا ہوں، آپ اتنے جب آپ اتنے بے ایمان ہیں کہ ادھر آتے ہیں سب کے سامنے ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ آنکھ میں آنکھ ملا کے کہتے ہیں شیعہ مذہب میں لواط کرنے کی بڑی تعریف ہے، بہت اچھی چیز ہے۔ جب 2 دفعہ تم ایک دفعہ چلو آپ سے غلطی ہو گئی ہے، ایک دفعہ آپ کو غلطی ہو گئی، دوسری دفعہ تو غلطی نہیں ہوئی نا۔ میں نے مذہب کا نہیں کہا، تمہیں شرم ہی نہیں ہے، تم ایک بے شرم آدمی ہے، تم ایک بے شرم آدمی ہو، تمہیں تو گفتگو کا لائق ہی نہیں ہے۔ پرسنل نہ ہو، نہیں، گفتگو کا لائق وہ شخص ہے نا کہ جو عالم ہو، جو سمجھتا ہو اس طرح کی باتوں کو۔ جب ایک دفعہ سمجھا دیا کہ بھئی یہ ایک راوی ہے، راوی بھی نہیں ہمارے کتب میں، وہ راوی بھی نہیں ہے، وہ اپنے زمانے میں وہ ایک شخص تھا جس نے نبوت کا ادعا، اس کا سوانح حیات میں ذکر ہے یہ بات، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر آج کے اس کو شیعوں سے نسبت دینا، تو پھر ٹھیک ہے بھائی، آپ سے گفتگو نہیں، میں تو اس شخص سے گفتگو نہیں کروں گا۔ اچھا اس طرح کرتے ہیں، معذرت چاہتا ہوں، میں اس شخص سے گفتگو نہیں کرتا۔ آپ فیصلہ کریں طارق، جو فیصلہ آپ کو میں مان لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ابھی جو ہے نا آپ نے ان کو ناراض کر دیا ہے، لیکن آپ علمی شخصیت ہو، میں نے دیکھا کہ آپ کے پاس علم بھی ہے، لیکن آپ نا غیر ضروری بات کر کے نا سٹارٹ پہ جو ہے نا ماحول خراب کر دیا ہے۔ اور ایک اور بات ضمناً کہ جب آپ تھوڑا سا انسان غصے میں آ جاتا ہے، تو ہم یہ جو پلیٹ فارم ہے اور دین پر بات کریں، مذہب پر بات کریں، تو اللہ خدا نہ کرے کہ خدا نہ معاذ اللہ استغفر اللہ کو ایسی گستاخی منہ سے نہ ہم سے نکل جائے، تو اس کے لیے ذرا تحمل سے بات کرنی چاہیے، مؤدب ہو کے بات کرنی چاہیے، تاکہ ایک دوسرے کا فہم پتہ چلے اور میں شرط پتہ چلے۔ اب اس نے دیکھیں طارق بھائی، اس نے جو اس کے پاس کوئی دلائل نہیں، ابھی بھاگنے کی کوشش کرے گا، اللہ کی فضل۔ حقانی صاحب وہ مجھ سے مخاطب ہے، آپ کو ٹائم دوں گا، ٹائم لے کر آپ احتجاج بھی نہیں کرے گا، میں صرف اس سے ایک موضوع پہ اس سے گفتگو کروں گا کہ کیا آپ کے کتب میں موجود ہے
کہ آپ کے خلیفہ عمر بن الخطاب نے اپنی بیوی کے ساتھ غلط جگہ میں حرکت کرنے کی کوشش کی تھی اور اس پہ قرآن، اس کی مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی. اس مسئلے پہ آپ سے گفتگو کروں گا. نہیں اب ختم نبوت پہ آپ سے گفتگو. آپ نے جب یہ شیعوں کیا پہ کہہ رہا ہے؟ الزام لگا دیا نا، اب شیعوں اچھا، پہ الزام طارق لگا بھائی، دیا ہے آپ غلط 2 دفعہ، تو اب آپ سے اس پہ گفتگو ہوگی کہ وہ کون سا صحابی تھا جس نے اپنے بیوی کے ساتھ دوبر سے حرکت کرنے کی کوشش کی تھی. اس پہ گفتگو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، بسم اللہ. اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن اپنا بسم جو اللہ. آپ کی کتاب میں جو کچھ ہو اس کا جواب دینا ہوگا. آپ نے بھی آپ میں کی موضوع کتاب میں موضوع ہو. طے ہے، موضوع طے ہے. میں ٹھیک ہے، صحیح ہے. نہیں بیٹھوں گا سر. ٹھیک ہے، ایسے ٹھیک ہے، ابھی آپ ہم چلے تو جائیں. نبوت پہ آپ بات چلے. کرو. نہیں ابھی اسی موضوع پہ ہوگا. موضوع یہ وہ صحابی کون تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ لواط کرنے کی کوشش کی تھی. ٹھیک ہے، اس پہ میں اپنے تفسیروں سے، قرآن سے، احادیث میں سے ابھی جواب دوں شروع گا. کرتے ہیں. آپ نے تفسیر آپ نے میرے اس پاس ہے، حدیث میرے پاس ہے. آپ نے اس جانور کا ابھی جواب دینا آپ ہے نے جو آپ کی شیعوں کے کتابوں میں ہے. ساتھ، شیعوں پہ جو الزام لگا دیا نا مولوی صاحب، شیعوں کے ٹھیک ہے، ساتھ جو آپ نے الزام اپنی لگا کتابوں دیا، کا جواب اب آ دیں، جاؤ، میں اپنی اب آ کتابوں کا جاؤ. جواب دوں. ابھی میں شروع کرتا ہوں. کتنے 10 منٹ میرے، 10 منٹ آپ کے. طارق صاحب چلے طارق گئے. صاحب درمیان میں. طارق صاحب چلے نہیں، گئے. آپ نے اڑایا. آپ نے میں نے درمیان نہیں میں سے اڑایا، نا. خود چلے گئے. خود کہا میں میں نہیں بیٹھوں گا. طارق انہوں نے صاحب، کہا، کہتا ہے اس موضوع پہ نہیں بیٹھوں گا. انہوں نے خود کہا. یہ دیکھو، طارق صاحب درمیان میں ہوگا تو بات کریں گے. نہیں ہے جی، وہ نہیں ماڈریٹ کرنا چاہتے اس موضوع کو. یہ جو آپ جھوٹ بولتے ہیں، پروپیگنڈے کرتے ہیں صحابہ کرام کے خلاف، ابھی یہ پتہ چلے سارا گا نا، جھوٹ ہے. ابھی پتہ چلے گا نا کہ کس نہیں کے کر کتاب میں سکتے. لکھا ہے. میری لواط باری کس ہے. صحابی کا کام ٹھیک تھا. ہے، ہاں میری ہاں، باری ہے. پہلے مجھے نمبر دو. نہیں باری میری تو ہے، آپ نے جو کچھ، میں مدعی میں ہوں. نہیں، جو کچھ آپ کہتے ہیں نا، میں آپ کو اعتراض نہیں کروں گا. آپ نے جو گالیاں دینی ہے اپنے اخلاق کے مطابق گالیاں دو. میں آپ کے گالی بارے میں نہیں، بات نہیں کروں. میں گالی گالی نہیں دے دے رہے گا، ہو. میں آپ کے کتاب سے بات کروں گا. اچھا، یہ گالی نہیں ہے. زنا آپ کے ہاں جائز ہے، زنا بالجبر جائز ہے، لواطت جائز ہے، اور یہ پھر گالی شروع ہو نہیں گیا. ہے. اور حوض قم والا آپ کے عالم نہیں ہے. خمینی کافر ہے تمہارے. اب بھائی اس میں بھاگ گئے نا. یہ اب کیا بھائی ہے؟ پتہ چل گیا نا، اعتراف کر رہا ہے کہ یہ شخص لے جس آؤ، اس کے لے آؤ، خلیفے نے اپنے جو شخص اس لواط کو لے آؤ. کرتا تھا نا، وہ پتہ چل گیا نا ابھی. ہاں بات کریں. لے آؤ، بیا آج لے کے آتے ہیں بھائی. ماڈریٹر آ گیا، لے موتی آؤ والا یہ تقیاباز کو لے عمر آؤ. بھائی اس کا عین ماڈریٹ نام کریں ہے گے. تقیاباز. عمر بھائی ماڈریٹ کریں گے، گولی ماریں لے گے. آؤ، لے ابھی آؤ. ابھی ابھی بعد میں آپ تمہارے آپ کی مقدر میں ہے. بعد آپ میں تمہارے فضولیات نہیں مقدر چلے گی میں. بھائی. موضوع تعین ہو چکا ہے. موضوع ہے کہ کون صحابی تھا جس نے اپنی بیوی کے ساتھ دبر میں غلط حرکت کرنے کی کوشش کیا. صحیح ہے. ہاں ابھی آپ کی طبیعت صاف ہوگی انشاءاللہ. پہلے مجھے آپ نے پہلے ٹائم نہیں. دینا ہے. کس بات کے لیے؟ یوٹیوب چینل تمہارا ہے. یہ تقیاباز جو عمر علی جس کا نام ہے یہ بھی تمہارا ہے. ماڈریٹر جو ہے نا سالس تمہارا تو ہے. آپ ماڈریٹر اگلے ہفتے تمہارا اپنا لے گا. پہلے اب ماڈریٹر اپنا لے کے آنا. آپ نے ماڈریٹر اپنا لے کے آؤ. کون ہے ماڈریٹر بھائی؟ تم یہ اپنا بھی کوئی شیعہ چن ہے، لو. رافضی ہے. دیکھو عمر بھائی آپ رافضی ہو؟ عمر بھائی کا آڈیو کال دو بھائی. یہ کہتے ہیں رافضی. السلام علیکم علیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب ٹھیک ہیں؟ تھینک یو سر. اللہ کو جزائے خیر دے. میں الحمد للہ آسمان میں رب تارے العالمین. دکھاؤں گا اللہ کے فضل سے. دن کے وقت تارے مفتی نہ صاحب دکھائے تو میرا نام مفتی فرید نہ ہوگا. صاحب میں نے تارے ویسے ہی خود بھی دیکھے ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کی فکر دن کے نہیں کریں. وقت نہیں دیکھے، آئی میں ہوپ یو آر دکھاؤں ویل. گا. آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں دونوں کو دکھاؤں مفتی گا، صاحب طبیعت صاف کروں گا. جس طرح مفتی صاحب پسینہ ایک سیکنڈ. نکالا تھا آج پیشاب ابھی سے ڈر نکال کے گیا. دکھاؤں ابھی گا سے اللہ وہ کو. بات تو کرنا تھا نا ماڈریٹر کو. ان کا پیشاب نہ نکالا تو میرا نام فرید نہ ہوگا. دیکھو 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 مفتی کیا صاحب بدتمیز مفتی آدمی صاحب ہے. یہاں ابھی تھوڑی دیر میں سورج غروب ہونے والا ہے. تو یہ وقت وہ ایسا ہے پھر کہ نظر اس آئے میں گا. چاہے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، میری بات ایک بار پوری ہو جانے دیں جی ادب کے ساتھ. وہ یہ ہے کہ اس وقت دعاؤں کا بھی وقت ہوتا ہے، قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے. تو جو آپ مانگ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ جہاں آپ بیٹھے ہیں کسی اور کے ساتھ آپ کے ساتھ ہو جائے ایسا، تو ایسی بات نہ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ میں سن رہا تھا آپ لوگوں کی گفتگو، اور مجھے تو ایسا لگا تھا کہ آپ نے 3 سے 4 مرتبہ میرا خود کا نام پہلے ذاتی مرتبہ لیا ہے. تو مجھے ایسا لگا تھا کہ آپ انشاءاللہ کبھی اللہ یاری بھائی کے ہاتھ میں کلمہ پڑھیں گے، جو کہ میری ذاتی خواہش ہے انشاءاللہ. تو دیکھیں مفتی صاحب اگر یہاں بیٹھے ہیں نا تو اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے بیٹھیں، ٹھیک ہے؟ تو جو بات کی جا رہی ہے اس کو اس طرز سے سنیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو ہم نے سب نے اپنی شکل دکھانی ہے اپنی روح کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ تو اب آگے بسم اللہ کیجئے. بات جو بھی ٹاپک ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، لیکن بات اس دائرے میں کریں کہ جس میں کسی کی بھی دل آزاری نہ ہو. جی
इंशाल्लाह। अच्छा, देखिए मुझे मुफ्ती साहब अभी बात शुरू करें। मुझे कितना टाइम आपने देना है? नहीं किस क्यों टाइम देना है आपको? पहले पहले मौजू उमर बताएं, भाई, पहले आपने बात। मौजू यह है, जी सॉरी अल्लाह यारी साहब, आप बताइए। जी, जी। मौजू यह है कि एक सहाबी ने अपनी बीवी के साथ गलत जगह पे उसने दुखूल करने की कोशिश की है, बल्कि उसने दुखूल किया है जी। और बड़ा स्कैंडल बना था उसके जमाने में मदीना मुनव्वरा में। तो फिर उसकी मजम्मत में आया नाजिल हुई है, कुरान ने शहादत ये दी है आपकी कि इस तरफ से, सहाबी, मेरे तरफ से मौजू ये है कि शिया ज़िना पहले बात, लिवाकत को जायज समझते हैं। ये मेरा मौजू है। मौजू एक होगा, बात करना मुफ्ती है तो साहब कर वो लो, नहीं जिना करना में तो बात निकल की जाओ वो यहाँ से। मुता पे मिन है, वजहन लेकिन आप मुद्दई है, मिन वजहन मैं मुद्दई होगा। नहीं आपकी मौजू मर्जी एक ही नहीं। होगा, आप मान गए थे। क्यों? मैं इसी शर्त पे आपसे क्यों? गुफ्तगू करूंगा। क्यों मौजू आप एक ही है, मैं चलो भाग गया भाई, नहीं, भाग गया। तुम्हारे सब शरायत तुम्हें मैं नहीं मान सकता हूँ। लोग तो समझ रहे हैं कि आप भाग मौजू रहे हैं। एक ही होगा, एक मौजू मेरा मौजू होगा, एक ही होगा मौजू भाई, तेरा होगा। मौजू एक ही होगा। मुफ्ती साहब सहाबी नहीं, कौन नहीं, है? फिर मेरा मौजू लिवात होगा। एक होगा, किस सहाबी ने किया था जी? एक कुरान ने होगा, किस लेकिन सहाबी मेरा के मौजू लिवात की होगा। शहादत दिया है? ये रवाफिज कुरान ने किस लिवाकत को, सहाबी के ज़िना लिवात को, की ज़िना शहादत जबर को दिया जायज है? समझते हैं। ठीक है ना भाई, इसने मौजू एक होगा, उमर भाई इसने लेकिन मेरा एतराफ कर होगा। लिया। और उमर अली, भाई मुफ्ती साहब अली उमर भाई भाई, इसने एतराफ कर इसको लिया, जवाब दो कि मौजू इसको एक होगा, एतराफ मेरा कर लिया। होगा। इसके खलीफे ने, इसका खलीफा मुफ्ती कौन है साहब जो सबको पता चल मौजू गया। जो नहीं तो मेरा मुफ्ती मौजू साहब वो जो तो मौजू इनका पे है, मेरा भी मौजू होगा ना। मुफ्ती साहब हाँ। मुफ्ती साहब आपने जो मौजू पे बात की थी ना, वो मौजू के साथ साथ आपने जो है वो अपना तर्ज दे दिया था कि वो तो आप अपनी तरफ से लेके आए हैं। अभी तो बात उस पर हुई भी नहीं है, उन्होंने सबूत अच्छा, दिखाने हैं, उन्होंने अली साहब, किताबें खोलनी। पहले मेरी बात सुन लेना, पहले जी मेरी बात सुन ले प्लीज, पहले मेरी बात सुन ले। मैंने पानी जी नहीं जी पिया तो मेरी आवाज जो है ना वो ड्राई हो जाएगी प्लीज। फिर फिर आप हंसेंगे कि देखो कुछ हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है, मैं इफ्तार भी आपके सामने ही कर लूंगा, ठीक है। अच्छा, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अभी तो उन्होंने सिर्फ उन्होंने अभी जुमले को सामने रखा है, इसके बाद वो उसको प्रूफ करेंगे, तो उस पर इंतजार करें। अब जाहिर बात है कि उम्मीद है कि आपके पास उसके रिबटल्स होंगे, उसके जवाब भी होंगे, फिर वो एक एक करके ले आइएगा आप, कि अगर आपको लगता है कि वो गलत है। जहां आप बात कर रहे थे जिना की, वो मुता की बात हो रही है, वो अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन रख ले। आपके साथ बात करना हम सबको अच्छा लगता है और सुनना आपको अच्छा लगता है, तो आप जो है उसके ऊपर अलग से किसी दिन बात कर लें। आज आप इसके ऊपर बात कर लें जो अल्लाह यारी भाई अभी कह रहे, जब सुन ले जिस पे अली, आयत नाजिल हुई। अली बा जवाब दे रहा हूँ। पहले मुनाजरे में भी आप पर हजारों लानतें पड़ी है कि तुमने कहा था कि मैं मॉडरेटर हूँ, सालिस हूँ, इंसाफ से। अब अभी भी इंसाफी से काम ले रहे हैं। अभी भी लानत के लिए तैयार हो जाओ लोगों की। मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर मसला एक नहीं, मौजू इनका है तो एक मौजू मेरा होगा, या इन्होंने मेरे साथ खत्म नबूवत पे। आपको मना थोड़ी कर रहे हैं कि आप अपना मौजू ना लेके आए, आप अगली अच्छा, बार ले पहले आइएगा। मुझे मैं मेहमान हूँ, ये मेजबान है, मैं मेहमान ठीक है हूँ भाई, ठीक तुम्हारा है भाई, आप ये आदमी ये गुफ्तगू के लायक ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तुमने देखो, तुमने शियों पे इल्जाम लगाया था कि शिया जो हैं लिवात के कायल हैं, लिवात सेहत के लिए अच्छी है। वो तो पता है, एक दफा तुमको समझाया कि वो गलत बात ना करो, दूसरी दफा फिर लेके आए। तुम्हें शर्म ही नहीं है, तुम्हें हया ही नहीं है। अब जब तुमने शियों पे ये इल्जाम लगा दिया है ना, तो आओ बात करते हैं कि लिवात कौन करता था मदीने में। मदीने में लिवात कौन करता था? कुरान ने किसकी शहादत दी है? किसको लिवात का शौक था? कुरान ने किसकी मजम्मत की? भाई आपकी किताब, आपके सहाबी, आपका भाई, और कुरान की आयत। तैयार हो? तैयार नहीं है ना, तो हमारा मसलक साबित हो गया ना। इनका जो ये कहता है ना, जो ये इनके मदारिस में जो कुछ होता है ना, ये पीछे से इनको अर्ज में मिला। खुमैनी के बारे में कहा कि नहीं, वो लिवात करता है। उलमा, खुमैनी ना हमारा गॉड है, ना हमारा भगवान है, कुछ भी नहीं है। खुमैनी एक मौलवी है। खुमैनी जैसे लाखों मौलवी दुनिया में हैं, वो दुनिया में गए हैं और आएंगे। खुमैनी अगर गलत काम करता है ना, उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तुमने कहा, मैंने नहीं कहा। तुमने कहा कि खुमैनी कुछ भी नहीं है। भाग जाओ, भाग जाओ, भाग जाओ। तुम्हारा जो मदरसा है, खुमैनी कत्ल करे, उससे शिया मजहब पे कोई असर नहीं पड़ता। खुमैनी झूठ बोले, शिया मजहब पे कोई असर नहीं पड़ता। खुमैनी जिना करे, खुमैनी शराब पी ले, उससे शिया मजहब पे कोई असर ही नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे सहाबा, तुम्हारा खलीफा, तुम्हारा इमाम, लिवात की फजाल दिखाऊं, किताबों से दिखाऊं लिवात की फजाल दिखा देना, आप किताब में होगा ना। ये जो बात है, ये जो बात लिवात के, ज़िना के, मुता के, ज़ना बिल जबर के, वो दिखाऊं? तैयार हो? सुन सकते हो? मुफ्ती साहब एक मिनट मुफ्ती साहब, आपके पाकिस्तान में हजारों मदरसे हैं जिनमें बच्चों के साथ ज्यादती हो रही है, पहले उस पर बात कर लें। फिर एक ही करो, लेकिन मुझे वक्त नहीं करने की नहीं। उमर भाई, मैं एक बात करता हूँ, आपको ये कहना चाहिए कि ये गलत है।
جو آپ کو یہ گالیاں کہنا میں چاہیے کہ اجازت یہ دیتا غلط ہوں، ہے، لیکن بجائے اس مجھے کے کہ موقع آپ یہ دو. ٹاپک خود لے کے آئیں. آپ آپ یہ اس بات آدمی کو ہے ہی ذلیل، یہ آدمی نہایت ذلیل ہے، یعنی یہ گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں انسان مفتی کیوں کہہ اس رہے کو ہیں اپنے انسان آپ سمجھنا کو. ہی غلطی ہے. اس کو انسان افسوس ہوتا سمجھنا ہے ہی کہ اپنے آپ کو غلطی ہے. مفتی کہتے ہوئے، اپنے آپ کو مفتی کہتے ہوئے اس طرح سے بات کرنا کسی کی بھی ساتھ ایکس وائی زی، اپنی ذات پہ فرق نہیں پڑتا لیکن بات